الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، قاعدے کی بات ہے. تجارت کی باتیں تجارت کے کاموں کے لیے، ایسے ہی دین کی باتیں کہ دین کی باتیں ہوگی دین کے کاموں کے لیے. اس لیے بات بھی ذات مقصود نہیں ہوتی، بلکہ مقصود اس سے کچھ اور ہوتا ہے کہ بات کے ذریعے سے توجہ دلانی ہوتی ہے، رہبری کرنی ہوتی ہے، ذمہ داری کی فکر یا طریقہ کار بتانا مقصود ہوتا ہے. یہ ہوتے ہے بات کرنے کا مقصد. اس لیے ہماری بھی بات کرنے کا یہی مقصد ہے کہ تبلیغ اس کو آنا تو ہے پہنچانا. عربی زبان کا لفظ ہے کہ تبلیغ کہ پہنچاؤ، پہنچا دینا. جی ہاں، تو اس کا ایک نام نقل مولانا منظور نعمانی کے، اس کا نام ایک چل پڑا ہے تبلیغ، نام رکھا نہیں ہے کسی کا. یہ تو ایمان کی تحریک ہے کہ مسلمانوں میں اثر نو ان کے ایمان میں حرکت آئے. جیسے خون میں حرکت آتی ہے تو بدن کام کرتا ہے، تو خون کہیں جم جاوے تو پریشانی ہو جاتی ہے. تو مسلمانوں میں اپنے دین کی حرکت آئے، اپنے ایمان کی حرکت آئے. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں کا رخ آخرت کی طرف بنایا ہے، دنیا کی طرف نہیں بنایا ہے، بلکہ زندگیوں کا رخ اللہ نے آخرت کی طرف بنایا ہے. کہ روز روز ہر آدمی جائے خدا کو مانتا ہو کہ نہ مانتا ہو، لیکن روز روز اس کی رفتار جو ہے وہ آخرت کی طرف ہے. اپنے ٹھکانے پر جا رہا ہے، پھر وہاں سے واپس نہیں آئے گا. یہ ترتیب رکھی اللہ نے کہ دنیا میں پیدا کرنے کے بعد پھر رفتار آخرت کی طرف ہے. اس لیے اس دنیا کو گزرگاہ کہا گیا ہے کہ یہ گزارے کی جگہ ہے، گزرنے کی جگہ ہے، کام کاج کر لینے کی جگہ ہے. مسافر کس جگہ رکتا ہے اپنا کام کی وجہ سے تو اپنا کام کاج کر لیتا ہے، پھر اپنے وطن کی طرف چل دیتا ہے. وہاں نہیں رہتا، وہ اس کی جگہ ہی نہیں ہے. وہاں کیسے رہے گا؟ وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا. جب کام پورا ہو جائے گا تو چل پڑے گا اپنی اصلی جگہ پر. اس لیے اصلی جگہ تو ہر آدمی کی جو موت کے بعد کا عالم ہے وہ اصلی جگہ ہے، اور ان اصلی جگہ کو سنوارنا ہے، کیونکہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، واپس نہیں آنا ہے. اس لیے آخرت کو سنوارنا ہے. ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخرت سنوارنے کی رہبری کی ہے۔ کیسے رہبر کی ہے؟ ایک تو دعائیں مانگی ہے آپ نے، ان دعاؤں میں رہبری ہے۔ نبی اپنی دعا میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی اپنی دعوت میں بھی نبی ہوتا ہے۔ وہ نبی ہے، دعوت دے تو بھی نبی، دعا مانگے تو بھی نبی۔ تو نبی اپنی دعوت میں نبی ہوتا ہے، نبی اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہوتا ہے۔ نبی کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ عربی کا لفظ ہے کہ بڑی خبر دینے والا، نبی نبا کہ بڑی خبریں دینے والا۔ تو انبیاء کرام اللہ کی طرف سے بڑی بڑی خبریں دیتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں جو ابھی ہوئی نہیں ہے، ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے پہلے، تو اس کو عبرت کے لیے سناتے، اور جو ہونے والی ہے اس کے لیے وہ رغبت کے لیے سناتے۔ اس لیے ان کو نبی کہتے ہیں، خبر دینے والا اور بڑی خبریں دینے والا اور سچی خبریں دینے والا۔ ان کی خبر میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، کوئی تشابہ نہیں ہوتا، کوئی کمزوری نہیں ہوتی، صاف سچی بات ہوتی ہے، دودھ کا دودھ ایک دم۔ تو نبی خبر دینے والا۔ تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے، اس خبر میں یہ ہے کہ آخرت سنبھالو، آخرت کو سنبھالو، آخرت کو سنوارو۔ جی ہاں، ایک تو دعا مانگی ہے، دعا یہ مانگی ہے، اس دعا میں بھی ہم کو تعلیم ہے کہ یہ چیز مانگنے کی بھی ہے اور یہ چیز جو ہے کرنے کی بھی ہے۔ خالی مانگنا نہیں ہے بلکہ کرنا بھی ہے، مانگنا بھی ہے۔ تو دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ یہ دعا مانگی اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ یہ دعا مانگی، یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ داعی اس کو کہتے ہیں جو دعوت بھی دے، دعا بھی مانگے۔ ہاں، دعوت بھی دے اور اللہ سے دعا بھی مانگے۔ تو دعا مانگنے والا بھی داعی کہلاتا ہے، دعوت دینے والا بھی داعی کہلاتا ہے۔ اور نبیوں میں یہ دونوں صفتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا ہے وہ اس کی دعوت دیتے ہیں، اور اپنے مقاصد کے لیے یا رکاوٹوں کے لیے وہ دعا بھی مانگتے ہیں۔ اپنے مقاصد کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، رکاوٹوں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ کیوں کہ بندے ہیں، کمزور ہیں، مقصد ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مقصد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رکاوٹ آئی ہے تو رکاوٹ میں مدد کی ضرورت ہے، تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہی ہمارا طریقہ ہے، اور یہی طریقے پر اپنے آپ کو چلانا ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک دین دیا ہے، وہ دین مقصود ہے، وہ دین مقصود ہے، یعنی زندگی دین کے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں دی ہے، کہ دین کے لیے زندگی دی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے جانچ کے لیے، امتحان کے لیے، تو یہ پوچھتا ہے ماں دینوں کا، ماں دینوں کا، کہ بتا اپنا دین بتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی سے فارغ ہو کر آیا ہے، کسی کام کے لیے اس کو بھیجا تھا، وہ اب فارغ ہو کر آیا ہے، تو جس کام کے لیے اس کو بھیجا تھا اب فارغ ہو کر آیا ہے تو اس کو پوچھیں گے کہ آپ کسی نوکر کو کام کے لیے بھیجیں، پھر وہ واپس آئے تو پوچھے بھائی وہ کام ہو گیا؟ وہ کام ہوا نہیں ہوا؟ تو چونکہ دین کے لیے پیدا ہوا ہے اس لیے اس کو دین پوچھیں گے۔ مسلمان مرے تو بھی اس کو دین پوچھے، کافر مرے تو بھی اس کو دین پوچھے، منافق مرے تو بھی اس کو دین پوچھے، تینوں سے دین پوچھیں گے۔ مسلمان کے پاس دین تھا وہ دین کا جواب دے گا، ان کے پاس دین نہیں تھا وہ جواب نہیں دے پائیں گے، ان کا مسئلہ بگڑ جائے گا۔ یہ ہے ترتیب۔ تو میں نے کہا دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین بنانے کے لیے دی کہ یہاں اپنا دین بناؤ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، یا اللہ میرا دین بنا دے، یا اللہ میرا دین سنوار دے،
کہ وہ تو میرے کام کی اصل بنیاد ہے، وہ تو میرے معاملوں کی اصل بنیاد ہے، وہ میرا دین ہے دنیا میں۔ تو کہا ہاں یہ دعا رہبری کے لیے بھی ہے اور حاجت روائی کے لیے بھی ہے۔ دعاؤں میں عام طور پر حاجت کا ذہن ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے کہ دعا حاجت کے لیے ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جس طرح حاجت کے لیے ہوتی ہے دعائیں، نبیوں کی دعائیں حاجت کے لیے بھی ہوتی ہے، رہبری کے لیے بھی ہوتی ہے، کہ یہ چیز اتنی اہم ہے اس لیے اس کو مانگا جا رہا ہے، اس میں مدد طلب کی جا رہی ہے، اس میں آسانی مانگی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، یا اللہ میرا دین سنوار دے، میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میرے معاملے کی اصل بنیاد ہے، کہ میرا وجود ہی یہاں دین کے لیے ہے۔ جب پیدا ہوا تھا اذان کہی تھی، اور جب مرنے لگا تو کلمہ یاد دلایا تھا کہ اپنے مرنے والے کو کلمہ یاد دلاؤ حدیثوں میں، تو جب پیدا ہوا تو اذان دی تھی، پر مرنے لگا تو کلمہ، تو دونوں دائیں بائیں دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ علامت ہے کہ اس کو کسی خاص کام کے لیے یعنی دین کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو وجود ہمارا میرے دوستوں اس دنیا میں یہ دین کے لیے ہے۔ اللہم اصلح لی دینی، یا اللہ میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میرے کام کی اصل بنیاد ہے، کہ میرا وجود اور میری صلاحیتیں اسی کے لیے ہے، کہ میرا وجود بھی دین کے لیے اور میری صلاحیتیں بھی دین کے لیے، جانی مالی ذہنی فکری جتنی صلاحیتیں ہیں وہ تمام صلاحیتوں کو دین پر لگانے کا حکم ہے، کہ کسی صلاحیت سے بے دینی کا ظہور نہ ہو، بلکہ تمام صلاحیتیں دین پر لگے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پورے داخل ہو جاؤ، ایک ٹانگ باہر ایک ٹانگ اندر، ایسا نہیں، پورے ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پورے آ جاؤ۔ یہ تو اس لیے حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرا دین سنوار دے، کہ وہ تو میری اصل بنیاد ہے۔ دین کے سنوارنے کا کیا مطلب ہے؟ دین کے سنوارنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین اندر پیدا ہو جاتا ہے، کہ بغیر دین کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہاں یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے کہ بغیر دین کے کوئی طبقہ انسانوں کا کامیاب نہیں ہوگا، نہ تاجروں کا، نہ مزدوروں کا، نہ حاکموں کا، کوئی بھی نہیں۔ یہ اپنی جگہ رہے طبقے، لیکن ان سب کی کامیابی کا مدار اللہ نے ان کے دین پر رکھا ہے۔ اس لیے کہا کہ ہمارا دین سنوار دے کہ وہ تو ہماری اصل بنیاد ہے، اصل بنیاد ہے نجات کے لیے بھی، اور اصل بنیاد ہے رہبری کے لیے بھی، کہ دین ہوگا تو آخرت میں نجات ہوگی، دین ہوگا تو یہاں صحیح رہبری ہوگی، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے، یہ دین بتائے گا، یہ دین بتائے گا کہ انصاف کیا ہے، ظلم کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ جس طرح روشنی میں حوضیت کھل جاتی ہے کہ کانٹا پڑا ہے، چابی پڑی ہے زمین پر، ہاں روشنی ہو گئی، تو کانٹے سے بچے گا اور چابی اٹھا لے گا، کام کی چیز ہے۔ تو ایک روشنی ہے، ایک رہبری ہے، اس لیے اس کا سنوارنا ضروری ہے کہ اپنا دین ہمارا سنور جائے، اور دین سنوارنے کا مطلب کہ اندر دلوں میں اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق ہو جائے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے۔ اللہ سے کیا تعلق کریں گے؟ اس کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، کہ اللہ سے تعلق عبادت اور بندگی کا ہے۔ ہاں یہی تعلق اللہ نے ہمارے درمیان میں پھیلایا ہے کہ تم سب میرے بندے ہو، جنات اور انسان اور ملائکہ
یہ سب اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی والا تعلق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور دین اسی کی رہبری کرے گا کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کیسے صحیح ہو جائے، کیسے بندہ بن کر زندگی گزرے، اس کی رہبری دین کرے گا کہ بندہ بن کر زندگی گزارو۔ کہ بندہ بن کر زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ بن کر زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایمان اور اخلاص سے رہو۔ اللہ سے کیسے رہو گے؟ کہ اللہ کے ساتھ ایمان سے اور اخلاص سے رہیں گے، کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس سے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، ہر نفع نقصان کا وہ مالک ہے، ہاں ہر حال میں وہ اپنی قدرت سے سب کچھ کرنے والا ہے، اس کی قدرت سے سب کچھ ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ معاملہ عبدیت کا، احتیاج اور محتاجی کا، ہاں اللہ کے ساتھ کہ ہم اللہ کی طرف محتاج ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ تعلق پیدا کرنا ہے۔ جتنا اللہ کی طرف اپنے احتیاج بڑھے گی اتنی وہاں سے مدد آئے گی، جتنی احتیاج بڑھے گی، اپنی حاجتیں اللہ کو بتائیں گے تو اتنی مدد ہوگی۔ جی ہاں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کریں، اس سے مانگیں، اس سے امیدوار رہیں، اس کے ساتھ اچھا گمان کریں، اس سے نا امید نہ ہوئیں۔ یہ سب ہدایتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو دی گئی ہے تاکہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے۔ اور اللہ نے ایک بڑی بات ہم کو یہ سنائی کہ میں بندے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرے گا۔ تو کتنا آسان ہو گیا۔ ہاں اللہ کی تو شانیں ہیں، ان شانوں پر کون عبور کرے گا؟ تو میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا ویسا معاملہ کروں گا۔ ہاں، انا عند ظن عبدی بھی حدیث شریف میں میں بندے کے ساتھ گمان کے مطابق معاملہ کروں گا۔ اگر ایسا گمان یہ ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا، اللہ میری دعا قبول کرے گا، اللہ میری مشکل آسان کرے گا، تو وہ ہوگی۔ اور یہ کہ اللہ ہم تو بنتے ہیں گنہگار ہیں، ہماری کون سنے گا؟ کہ نہ، ایسی بات نہیں، غلط بات ہے۔ ابشروا واملوا ما یسرکم، ہدایت دی ہے، بشارت لو، خوش رہو اور اللہ سے امیدوار رہو، ایسے امیدوار رہو کہ اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ دیکھا، اللہ سے امیدوار رہو، اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ ابشروا واملوا ما یسرکم، جو تمہاری خوشی ہے وہ تمہارے پاس آئے گی، تمہیں خوشی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ سے امیدوار رہو۔ ہاں، کوئی دوسرا نہیں ہے جو امیدیں پوری کرے۔ ہاں، اللہ کی وہ ذات ہے جو امیدیں پیدا بھی کرتی ہے دلوں میں اور امیدیں پوری بھی کرتی ہے۔ یہ تعلیم دی ہے کہ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق صحیح کرو، یقین کا، خوف کا، اچھے گمان کا اور اطاعت کا۔ یہ اس کے عوامل ہیں۔ اللہ سے صحیح تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو، ہاں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کہ اس میں بڑی خیر ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی طرف چلے گا۔ یہ ہے اللہ کے خوف کی تاثیر الگ ہے۔ دنیا میں کسی مخلوق سے خوف ہو تو آدمی اس سے بھاگتا ہے، دور رہتا ہے۔ کہ شیر کا خوف ہے یا سانپ کا خوف ہے تو اس سے دور ہو جائے گا، آدمی اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور اللہ کا خوف کہ اللہ کے خوف میں یہ تاثیر ہے کہ جس کو اللہ کا خوف ہوگا وہ اللہ کی طرف جائے گا۔ کیوں کہ خوف کی چیزوں سے بچانے والا بھی وہی ہے اور نفع کی چیزیں دینے والا بھی وہی ہے، اور کوئی ہے نہیں، کہاں جاوے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں کہ ہوا میں تیزی آ جاتی تھی وغیرہ کوئی حالات ہوتے تو آپ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، کسی اور طرف سے نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے خوف کا پیدا ہونا، خوف کا بڑھنا، یہ تو ایمان کے بڑھنے کی نشانی ہے۔ جب یہ خوف پیدا ہوگا تو اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہوگا،
خوف کی وجہ سے. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، حدیث شریف میں کہ جو ڈرا وہ تو جلدی چلا. یہ ایک طبیعت انسانی بتائی ہے کہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے اس کے فوت ہونے کا تو آدمی جلدی اگر بس نکل جائے گی، گاڑی نکل جائے گی، دوا خانہ بند ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے تو آدمی جلدی جاتا ہے. خوف کی کیفیت اللہ نے پیدا کی ہے اس لیے کہ مقصد کی طرف جلدی کرے. حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ بندوں کے لیے خوف کو پیدا کیا کہ خوف ان کو مقصد کی طرف مددگار بنتا ہے. کہ ہاں جو لاپرواہ ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، وہ محروم رہتا ہے. تو خوف میں حکمت ہے. خوف پاگل کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ڈر سے ڈرتے پاگل ہو گیا، عقل کھوئی کہ نہ وہ خوف نہیں، بلکہ وہ خوف ہے کہ جو اللہ کے تعلقات کو صحیح کراوے، اللہ کے حقوق کی سمجھ دے. یہ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے خوف مانگتے تھے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں تو تھا ہی خوف، ہم کو سکھانے کے لیے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کا خوف مانگو. ہاں ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. یہ اپنے اپنے بارے میں خود بتایا ہے کہ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. یہ تعارف کرایا ہے اور اس میں دعوت ہے. یہ تعریف نہیں ہے بلکہ تعارف کرایا ہے اپنی حیثیت کا، اپنے منصب کا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. انی لاخشاکم واتقاکم للہ، یہ ہم کو تعلیم دی ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسے ہوگا. کیا ہماری شریعت میں اللہ سے نڈر ہو جانا کفر ہے؟ اللہ سے نڈر ہو گیا کہ یہ کفر ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاوے اور اللہ کی طرف سے جن چیزوں کا مطالبہ ہے وہ مطالبہ پورا کرے. یہ ڈرنے کا مطلب ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ سے ڈر مانگتے تھے کہ اللہ مجھ کو اپنا ڈر دے. یہ ہم کو تعلیم دی ہے کہ مجھ کو اپنا ڈر دے. کہ کتنا ڈر؟ بعد مرتبہ ڈر اتنا ہوتا ہے کہ آدمی پاگل ہو جائے، اس کے خواص باختہ ہو گئے، ڈر گیا کہ اتنا ڈر نہیں. ہر چیز کی مقدار، ہر چیز کی ترتیب بتانا نبی کے ذمہ ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے نبی نیت بھی بتائے گا، عمل بھی بتائے گا، ترتیب بھی بتائے گا، تاکہ کام پورا ہو جائے. نبی کے ذمہ ہے کہ نیت بتاوے، عمل بتاوے، ترتیب بتاوے تاکہ مقصد پورا ہو جائے. کہ کس نیت سے کرو گے اور کیا کرو گے اور کس طرح کرو گے. تو نیت، عمل، ترتیب یہ تعلیم ہوتی ہے پیغمبر کی تاکہ زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف صحیح ہو جائے. کیونکہ دین جو ہے میرے بھائیوں، بقول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دین یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے. دین دال یا نون 3 حرف ہے اور اس کا اطلاق، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دین تو فرماتے تھے کہ دین وہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے. جیسے گلدستہ ہوتا ہے نا پھولوں کا مجموعہ، ایسے دین کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے. کہ دین میں بہت سے اعمال ہیں. بعض اعمال کا تعلق دل سے ہے، دل کا عمل ہے. دل کا عمل ہے کہ اللہ پر یقین کریں، ہاں اس کو ایمان کہتے ہیں کہ اندر سے اللہ پر یقین کر کے اللہ ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور اس سے ڈرے اور اس سے امیدوار رہے. یہ دل کا کام ہے، یہ دل کا کام ہے. یہ اندر سے ہوگا کہ اندر خوف بھی پیدا ہوا، اندر امت بھی پیدا ہوئی، اندر تعلق بھی پیدا ہوا کہ میرا دل میرا پروردگار ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جی ہاں، یہ اندر دل کا تعلق.
اس کے بعد اعضاء اور جوارح کا تعلق، اعضاء اور جوارح کا تعلق، تو اعضاء اور جوارح کے لیے اس کا دین دیا ہے، آنکھوں میں آنکھوں کا دین، کانوں میں کانوں کا دین، ہر چیز کا دین، ہر چیز کا دین ہے کہ دلوں میں کیا ہوگا کہ دلوں میں ایمان اخلاص ہوگا۔ حدیثوں میں ہے اللہم طہر قلبی من النفاق، یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ نفاق حضور کے زمانے میں تھا، منافق لوگ تھے، اب کوئی منافق نہیں ہے، یا کافر ہے یا مشرک ہے۔ پھر دعا کیوں مانگی ہے؟ پھر دعا کیوں مانگی ہے کہ میرے دل میں سے نفاق نکال؟ تو یا نفاق سے مراد یہ ہے کہ اخلاص کا نہ ہونا، بناوٹ، یہ بناوٹ میرے دل میں سے نکال دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، یا اللہ نفاق میرے دل میں سے نکال دے، بناوٹ نکال دے، حقیقت میرے دل میں پیدا کر دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، یہ اسی کا قرینہ ہے اس کے پر، اور میرے عمل میں سے ریاکاری نکال دے۔ یہ تعلیم ہے کہ دل میں اخلاص ہوگا، نفاق میں ہوگا، عمل میں بھی اخلاص ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے بچا لے، کیونکہ یہ سب نفاق کے اعمال ہیں، اندر کچھ باہر کچھ، زبان پر کچھ، جی ہاں یہ تو اس سے پاکی، یہ تعلیم ہے کہ معاملہ اللہ تعالیٰ سے اندر سے باہر سے صاف، کہ اللہ میرے دل کو پاک کر دے نفاق سے، یعنی دل ایسا نہ ہو کہ اس میں اخلاص نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف توجہ ہو، اللہ کی طرف عنابت ہو، اور اللہ کی طرف دل کا رخ ہو۔ جی ہاں، تو کافر منافق کا رخ نہیں ہوتا اللہ کی طرف، وہ بناوٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ میرے دل میں سے نفاق نکالے، طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اور میرے عمل میں سے دکھاوا نکال دے، کہ میرا عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہو یا کسی ظاہری غرض کے لیے نہ ہو، بلکہ میرا عمل اس لیے ہو تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور جو تقاضا میرے اللہ نے مجھے دیا ہے اپنی بندگی عبادت کا، وہ مجھ سے پورا ہو جائے۔ جی ہاں، وہ تقاضا مجھ سے پورا ہو جائے، اس لیے کہا میرے عمل کو ریا سے، اور میرے دل کو نفاق سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے بچا لے، کہ میری نظر میں خیانت نہ ہو۔ وائی نے میرا خیانت، ہاں کہ نظر میں خیانت ہوتی ہے، چور چوری کرنے کے لیے آتا ہے تو سب دیکھتا ہے، اور لوگ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے، لیکن چور کی نگاہ میں اور دوسروں کی نگاہ میں فرق ہے، کہ چور کی نگاہ وہ اپنے تقاضے کے لیے ہوتی ہے کہ کہاں مقام ہے، کون غافل ہے، کون بے، تو اس کا سامان اٹھا لے۔ یہ دوسروں کی نظر ایسے نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے سامان کی حفاظت، اپنے کام کی حفاظت میں، تو اس کی نگاہ الگ ہے، وہ خیانت کی نظر ہے، اس نظر میں خیانت ہے۔ تو اس لیے کہا کہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اخلاص سے بھر دے، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اس میں للہیت پیدا کر، کہ میری حرکت جو ہے وہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ عمل حرکت کا نام ہے، تو میری حرکت کہ وہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، ہاں، اور اس میں کوئی دغا نہ ہو، اس لیے کہ میری آنکھ کو بھی خیانت سے بچا لے، دغا سے بچا لے۔ تو زندگی کی صفائی کی یہ شکلیں بتائیے کہ ہماری زندگی میں نفاق نہیں ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی، خیانتیں نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا کہ اخلاص ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل دیا ہے، اور پھر دل کے بعد بدن کے اعضاء ہیں، تو بدن کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے پیدا کیا ہے۔ بدن کے اعضاء سے عمل ظاہر ہوگا، ہاں اچھا یا برا، یہ بدن کے اعضاء قیامت میں جو عمل ان سے ہوئے ہیں ان کی گواہی دیں گے۔ آنکھیں گواہی دے گی آنکھیں گناہوں کی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اپنے اپنے گناہوں کی، یہ خود بولیں گے۔ یہ فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ تو بدن کے اعضاء عمل کے لیے ہیں، بدن کے اعضاء عمل کے لیے ہیں، تو وہ عمل قائم ہو جائے جو مطلوب ہے، اس کے خلاف کوئی عمل نہ ہو۔ یہ تعلیم بھی ہے کہ دلوں میں یقین آوے، اللہ کی طرف رجوع آوے، اخلاص آوے، اور اعضاء میں اتباع آوے۔
آجا میں اتباع ہے، کسی کی اتباع کے حق کی اتباع، سنت کی اتباع، ہاں آجا سے، ہاں اس طرح اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ راستہ بتایا اور دعا مانگی کہ اللہ میری زندگی سنوار دے، اللہم اصلح لی دینی، میری زندگی میرا دین سنوار دے، میری دنیا سنوار دے، میری آخرت سنوار دے، یہ دعائیں مانگی ہے، میری دنیا سنوار دے کیونکہ دنیا میں میرا گزارا ہے، دنیا میں میرا گزارا ہے، آدمی دنیا گزارے کی جگہ ہے، یہاں سے آدمی گزرتا ہے روز روز پھر گزر جاتا ہے، تو یہ میرا گزارا ہے کہ میری دنیا بھی سنور جاوے، اس میں کوئی بات ایسی پیدا نہ ہو جاوے کہ جو میرے گزارے میں بھی نقصان کرے اور میرے مقصد حیات میں بھی رکاوٹ بنے، اور میری آخرت سنوار دے۔ تیسری دعا مانگی کہ یا اللہ میری آخرت سنوار دے، کہ کیوں کہ وہ تو میرا اصلی ٹھکانہ ہے بھی، وہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے، تو دین سنور جاوے، دنیا سنور جاوے، آخرت سنور جاوے۔ ہاں اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا اور دین دیا ہے کہ دین تو ہے ہی دین، کہ دین صحیح معنی میں آیا، یعنی اندر کا یقین صحیح ہو گیا، خدا کا خوف پیدا ہوا اور جان مال کا استعمال اللہ کے حکموں کے مطابق ہو گیا، یہ دین ہوا، یہ دین ہوا، کیونکہ جان اور مال کی جتنی طاقتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملی ہے وہ نعمت کے طور پر بھی ہے اور امانت کے طور پر بھی ہے، اس میں دونوں پہلو ہے کہ یہ نعمتیں جان یعنی حیات امانت ہے، موت تو مصیبت ہے، موت کیا ہے؟ مصیبت الموت، قرآن شریف مصیبت الموت، موت مصیبت ہے، حیات کہ حیات نعمت ہے، کہ ہاں حیات نعمت ہے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے افضل آدمی کون ہے؟ کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ افضل آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہوئی اور اعمال اچھے ہوئے، کہ برا کون ہے؟ کہ عمر لمبی ہوئی اور اعمال برے ہوئے۔ تو حیات نعمت ہے، زندگی نعمت کے طور پر دی ہے، ہاں تو جس طرح زندگی نعمت ہے ایسے ہی زندگی امانت بھی ہے۔ امانت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ امین آدمی امانتوں کا مالک نہیں ہوتا بلکہ وہ امانت سنبھالنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ زندگیاں امانت ہے تمہارے پاس، اس لیے وہ زندگی کو کوئی نہ بگاڑے، ہاں زندگی نہ بگاڑے بلکہ اس زندگی کو سنبھالے۔ زندگی سنبھلتی ہے دین سے اور بگڑتی ہے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اس لیے آپ دین کو سنبھالنا اس کی تعلیم دی ہے تاکہ یہ مصیبت نہ بن جائے، اور ہماری دنیا سنوار دے، یوں مانگا ہماری دنیا سنوار دے، دنیا تنگ نہ ہو جائے ہمارے اوپر بلکہ ہماری دنیا حیات طیبہ بنے۔ یہ قرآن پاک میں ہماری دنیا کیسی بنے؟ کہ ہماری دنیا حیات طیبہ بنے، پاک زندگی بنے۔ قرآن کریم نے اس طرف اشارہ کیا ہے، ہم کو رہبری دی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ہماری زندگی پاکیزہ زندگی بنے، پاک زندگی، کس سے پاک؟ کہ کفر سے پاک، نافرمانیوں سے پاک، تنگیوں سے پاک، عداوتوں اور دشمنیوں سے اور فساد سے پاک، اس نے کہا حیات طیبہ، پاک زندگی۔ پاک زندگی کے کیا اصول ہیں اور پاک زندگی کی کیا بنیاد ہے؟ تو کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے اس حالت میں کہ ان کا ایمان یقین صحیح ہوگا، یعنی وہ ایمان والے، یقین والے، اخلاص والے ہو کر نیک اعمال کرتے رہیں گے، تو ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاک زندگی دی جائے گی
کہ وہ کفر سے، نافرمانیوں سے، تنگیوں سے اور دوسری قسم کی بناؤں سے یہ پاک ہوگی۔ تو زندگی کے پاک ہونے کی طرح زیادہ نفع یہ ہے کہ زندگیاں چونکہ عبادت کے لیے دی ہے اور یہ رکاوٹیں نہیں ہیں تو عبادتیں زیادہ ہوگی، اور یہی اصل اس کا نفع ہے کہ جو زندگی اللہ نے پاک صاف ستھری دی ہے، فراغت دی ہے، تو اس صاف ستھری زندگی اور فراغت کو اللہ کے حکموں پر لگایا اور عبادت میں لگایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ دو نعمتیں بڑی ہیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کو دی جاتی ہے، لیکن ہوتی ہے دو نعمتیں مگر کھوٹ کھانے والے اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تو نعمت کے طور پر دیتے ہیں دونوں نعمتیں، مگر اس میں لوگ کھوٹ کھاتے ہیں۔ یہ آگاہی ہے تاکہ کھوٹ نہ کھائیں۔ جی ہاں، آگاہ کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا تاکہ کوئی کھوٹ نہ کھاوے اور کھوٹ والے راستے پر نہ جاوے۔ وہ دو نعمتیں ہیں کہ وہ دو نعمتیں کیا ہے جو لوگوں کو ملتی ہے اللہ کی طرف سے اور لوگ کھوٹ کھاتے ہیں، کہ ایک تو تندرستی ملتی ہے، صحت اس کو پاس، کہ ایک تندرستی کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں تندرستی دے، کہ یہ بڑی نعمت ہے۔ سارے کاموں کا بن جانا اور ادا ہو جانا تندرستی پر موقوف ہے، عبادت ہو، کھانا پینا ہو، کمانا ہو، یہ سب تندرستی پر موقوف ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے کہ دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک تندرستی اور ایک فرصت کہ آدمی فارغ ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، نہ حال کی نہ مستقبل کی کوئی فکر نہیں، فارغ ہے ایک دم فری۔ یہ دو نعمتیں ہیں، فراغت اور صحت یعنی تندرستی ہے، تو یہ بڑی نعمت ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اس کو، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے تھوڑے۔ صحت کے زمانے میں ہاں یہ کھانا پینا دوسری موت کی ہے، اور فراغت ہے یہ فراغت میں آرام کرنا، سونا، فضولیات، یہ چیزیں داخل ہو جاتی ہے تو وہ صحت اور فراغت کا صحیح نفع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ زندگی کا زیادہ زمانہ صحت میں گزرواتے ہیں ہر ایک کو، اندازہ لگا ہے ہر ایک کہ اس کی زندگی میں صحت کا زمانہ زیادہ گزرا ہے یا بیماری کا زمانہ زیادہ گزرا ہے، کہ صحت کا زمانہ زیادہ گزرتا ہے، کیونکہ ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کی استعداد ہونی چاہیے، تو عبادت کی استعداد پہلے ہی ہو کے تندرست ہو، ورنہ بیمار کیسے عبادت کرے گا؟ اس لیے صحت کو بڑی نعمت قرار دیا کہ صحت بڑی نعمت ہے، فرصت بڑی نعمت ہے۔ تو بڑی نعمت کا کیا کرنا ہے کہ ان نعمتوں سے اپنی آخرت بناؤ، یہ تقاضا ہے کہ ان نعمت سے اپنی آخرت بناؤ، اور آخرت بنانے کے لیے کیا؟ آخرت بنانے کے لیے دین سیکھو۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری میرے دوستو جو ہے وہ ہم دین سیکھیں۔ دین سیکھنا ہوتا نہیں ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، حالانکہ اصل دین ہی ہے کہ دین سیکھو، اللہ سے تعلق پیدا کرنا، یقین پیدا کرنا، پھر اللہ کے حکموں کو بجا لانا، پھر اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ مطلب ہوتا ہے دین کا۔ ہاں کہ پہلے تو دین سیکھے، نبیوں کے ذریعے سے جو دو نعمتیں بڑی نبیوں کے ذریعے سے ہمارے پاس آتی ہے، ایک نعمت ایمان کی ہوتی ہے کہ وہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، آخرت کی دعوت دیتے ہیں، ایمان باللہ والیوم الآخر، کہ نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مانے، آخرت کو اللہ مانے، اور پھر نبی کے راستے سے اللہ کی اطاعت کر کے اپنی آخرت بناوے، یہ دین کا خلاصہ۔ تو یہ ایک بڑی نعمت ہے کہ زندگیوں میں دین آوے۔ ہاں دین کا تعلق زندگی سے ہے، جس طرح دواؤں کا تعلق بدن سے ہے، دوا وہ فائدہ دے گی جب وہ دوا بدن میں جاوے، اور جو دوا بدن میں نہ جاوے تو وہ فائدہ نہیں دے گی۔ آنکھوں کی دوا آنکھوں کے لیے ہوتی ہے، کانوں کی دوا کانوں کے لیے ہوتی ہے، پیٹ کی دوا پیٹ کے لیے ہوتی ہے۔ دوا کا جس طرح مسئلہ ہے ایسا دین کا مسئلہ ہے، ہاں کہ جس حصے کی دوا ہے وہ حصے میں وہ دوا جانی چاہیے۔
تو اس حصے کا درد ختم ہو جائے گا. اور اندر نظام بھی اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے کہ آپ دوا لیں گے تو جہاں درد ہے دوا کا اثر بڑھ جائے گا. ہر کجا دردش دوا انجا روت، ہر کجا رنجش شفا انجا روت. ایک نیک بندے نے بات کہی کہ ہر کجا دردش دوا انجا روت، ہر کجا رنجش شفا انجا روت. کہ جہاں درد ہوتا ہے دوا وہاں جائے گی، جہاں بیماری ہے شفا وہاں جائے گی. یہ اللہ نظام ہے کہ دوا تو درد تو گھٹنوں میں ہے اور اس کی دوا کھائی ہے تو اس کا اثر گھٹنوں میں ہی جائے گا. جی ہاں، دوسری جگہ نہیں جائے گا. اندر بھی ڈاکٹر ہے. ایک دفعہ ہم ایک ملک میں گئے تھے، ایک دوا خانے میں گئے تو وہ ڈاکٹر تھے، وہ سمجھدار، تو وہ بیمار کو سمجھا رہے تھے. بیماروں کو تسلی دی جاتی ہے کہ بیمار کو تسلی سے زیادہ نفع ہوتا ہے. اصول ہے حضور کے ہاں بھی یہ اصول تھا کہ نفس المریض، کہ مریض کا بوجھ ہلکا کرو، اس کو تسلی دو. بیمار پوچھنے کے لیے ماشاء اللہ آپ کا چہرہ بھی بہت اچھا ہے، اب کیسی طبیعت ہے، کھانا پینا ہوا ہے، ہاں الحمدللہ اچھے آسان نظر آتے ہیں، تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. طریقہ ہے کہ نفس المریض، مریض کا بوجھ ہلکا کرو. تو وہ مریض کو سمجھا تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، آپ کے پاس کھڑا ہوں، ایک ڈاکٹر اندر ہے. کیوں کہہ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر کیا کرے گا کہ جو دوا میں دوں گا آپ کھائیں گے تو وہ ڈاکٹر وہ دوا کو وہاں لے جائے گا جہاں درد ہے. یہ اس کو سمجھا رہا تھا. اور یہی قدرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں درد رکھا ہے دوا وہیں جاتی ہے. کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، شافی اللہ کی ذات ہے، اس لیے یہ نظام رکھا ہے. ورنہ اندر دوا جانے کے بعد کون ذمہ دار ہے؟ دوا تو اندر چلی گئی. جی ہاں، تو کون ذمہ دار؟ کہ نہیں، اندر نظام ہے اللہ کا شفا دینے کے لیے. ہر کجا دردش دوا انجا روت، ہر کجا رنجش شفا انجا روت. جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی، جہاں بیماری ہوگی شفا وہاں حاصل ہوگی. جس حصے میں بیماری ہے شفا بھی وہاں جائے گی، دو جگہ نہیں جائے گی. یہ اللہ کا نظام ہے. ہر کجا پستی صاحب انجا روت، ہر کجا مشکل جواب انجا روت. کہ جہاں نیچائی ہوتی ہے پانی وہاں جاتا ہے، جہاں اشکال اعتراض ہوتا ہے جواب وہاں جاتا ہے. جب کوئی بات کرے گا اور کسی کو اشکال اعتراض ہوگا تو اس کو اس کے بات میں جواب ملے گا. تو اعتراض والے کو، اشکال والے کو بات میں جواب ملتا ہے، دوسرے کو نہیں ملتا. یہ نظام ہے کہ پستی ہوتی ہے وہاں پانی جاتا ہے، اعتراض ہوتا ہے جواب وہاں جاتا ہے، بیماری ہوتی ہے دوا وہاں جاتی ہے، درد ہوتا ہے شفا وہاں جاتی ہے. یہ اللہ کا غیبی نظام ہے زندگیوں کو پنپنے کے لیے ظاہر میں. ایسے ہی حقیقی زندگیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دوائیں اتاری ہے. شفا کے لیے جس طرح دوائیں ہیں بدن کے لیے، ایسے ہی اللہ نے شفا کے لیے دین اتارا ہے کہ تمام بیماریوں سے اس میں شفا ہے. سب سے بڑی بیماری کفر کی بیماری ہوتی ہے، نفاق کی بیماری ہوتی ہے. ہاں، وہ بڑی بیماریاں کہ دین آیا تو یہ کفر ختم، نفاق ختم، اب ایمان اخلاص آئے گا. ہاں، پھر قرآن کریم کو اللہ نے شفا بنا کر دیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کہ ہم نے قرآن اتارا ہے، قرآن اتارتے ہیں ہم، وہ ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، ان کی اندرونی بیماریوں کے لیے، اور ان کے لیے رحمت بھی ہے کہ اس پر چل کر کے وہ اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے. کیونکہ قرآن اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہے. قرآن کریم اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اطاعت رحمت کا ذریعہ ہے. اس لیے قرآن کو رحمت کا ذریعہ بنایا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحم کا ذریعہ اطاعت ہے. قرآن اسی کی رہبری کرے گا کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. اس سے میرے دوستوں بنتی ہے زندگیاں جو مطلوب ہے، جو مطلوب ہے. اس لیے یہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور اس کا تعلق زندگیوں سے ہے.
جب زندگیوں میں دین آئے گا تو یہ دین لے کر جس طبقے میں جائیں گے اس طبقے میں دین پہنچے گا، کیونکہ دین ان کی زندگیوں میں آیا، دین ان کی زندگیوں میں آیا، معلومات میں نہیں، خالی معلومات میں ہے، تو معلومات میں ہونے کی وجہ سے طبقے میں نہیں جائے گا، زندگی میں ہونے سے طبقے میں جائے گا۔ تاجر کے پاس دین آیا تو اس کی تجارت میں دین آئے گا، وہ اپنی تجارت میں امانت دار رہے گا، سچا رہے گا، سچا رہے گا، حقوق کی ادائیگی کرے گا، انصاف اور احسان کرے گا معاملات میں، کیوں کہ اس کی زندگی میں دین آیا ہے۔ مزدور کی زندگی میں دین آیا ہے تو وہ مزدور اپنی زندگی میں، مزدوروں میں مصیبت ہوتی ہے دو، ایک وہ کام چور بھی ہوتے ہیں، سامان چور بھی ہوتے ہیں، یہ ہم کو ہدایت ملتی ہے کتابوں میں کہ مزدور کہ ان کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک تو کام چور کہ جتنا کام کرنا ہے وہ نہیں کیا ہے اور وقت پورا کر دیا، اور دوسرا کہ اس کام کے لیے جو ضروری سامان تھا وہ سامان میں چوری بھی کر دیا۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین مزدور وہ ہے جو کام کو پورا کرنے میں قوت بھی لگاوے اور اپنے امانت داری بھی دکھاوے۔ یہ اصول قرآن نے بتایا کہ مزدوری کا یہ اصول ہے۔ ہماری کتاب میں سب کچھ ہے لیکن پڑھے کون؟ کتابیں دیکھنے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، کون پڑھے؟ پڑھنا نہیں تو میرے دوستوں رسمی طور پر چل رہی بات ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو سب چیزوں کی رہبری دی۔ یہ تو مثالیں ہیں کہ مزدور کی مزدوری، تاجر کی تجارت، زمیندار کی زمینداری، عہدیدار کی عہدیداری، ساری چیزیں کہ ایمان کے ساتھ، علم کے ساتھ، ساری چیزیں، کوئی دوسری چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ دین میں ایمان اور علم دو ہی چیزیں ہیں۔ نبیوں کے ذریعے سے کوئی سامان نہیں آتا دنیا کا اور دنیا کی ترقی کا، بلکہ وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا کرو، پھر اللہ کے تعلق کے تقاضے کو سمجھو کہ اللہ سے تعلق پیدا کیا ہے تو اس کا کیا تقاضا ہے۔ جیسے بیوی بچوں سے تعلق ہے تو اس کا کیا تقاضا ہے، کاروبار سے تعلق ہے تو اس کا کیا تقاضا ہے، ایسے ہی اللہ سے تعلق پیدا کرایا ایمان کے ذریعے سے، تو ابھی تعلق کا کیا تقاضا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے پیغمبر آتے ہیں، وہ اللہ سے تعلق بھی کرا دیتے ہیں کہ یہ لوگوں لا الہ الا اللہ والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، بن گئے لا الہ الا اللہ والے۔ اب اس کا کیا تقاضا ہے، اس کا کیا تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا اطاعت ہے، اطاعت ہے۔ نبی اطاعت کے لیے ہی آتا ہے، اطاعت کی دعوت بھی دیتا ہے، اطاعت کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ ہماری زندگی اطاعت والی بنے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت۔ اطاعت کے 3 درجے ہیں، اطاعت کے 3 درجے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت تو عرفات کے میدان میں کی تھی، اس میں یہ باتیں کہی تھی کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت اور اس کے بعد اپنے ذمہ داروں کی اطاعت یہ کرو۔ صلوا خمسکم وصوموا شہرکم وآتوا زکاۃ اموالکم وآتوا امراءکم تدخلوا جنۃ ربکم، کہ اپنی 5 نمازیں ادا کرتے رہنا، اپنے رمضان کے روزے ادا کرتے رہنا، اپنی زکاتیں ادا کرتے رہنا، اپنے ذمہ داروں کی بات مانتے رہنا، اگر یہ بات ہو گئی تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ اطاعت کے اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع میں، اس میں یہ مضمون تھا، اور یہی اصل ہے، آخری بات اصل ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو زندگیاں میرے دوستوں اطاعت کراوے، یہ تقاضا ہے کہ ہماری زندگی دین کی محنت سے، دین کی دعوت سے، دین کی تعلیم سے اللہ کی اطاعت کراوے۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی سن لی اس نے اللہ کی سن لی، جس نے رسول کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی، اس میں دو نہیں ہے۔ رسول وہی کہے گا جو اللہ کہیں گے،
کس نے کہا؟ جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی۔ تو ایک ذمہ داری یہ ہے کہ زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آوے، اور اطاعت کا دائرہ بہت وسیع ہے، حیات سے لے کر کے موت تک، کہ زندگیوں کو اطاعت پر لاؤ، اور اطاعت عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، بوجھ بن کے نہیں، بوجھ بن کر کے نہیں۔ وہی مقصود ہے دعوت سے، وہی مقصود ہے تبلیغ سے، کہ ہماری ایک ایک کی زندگیوں میں اطاعت اور تابعداری آ جائے، پھر کچھ کہنا نہیں پڑے گا۔ جیسے صحابہ کرام کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اطاعت کرنے والا بنایا، یہ سب سے بڑا جوہر ہے۔ یہ اطاعت سب سے بڑا جوہر ہے۔ ہمیشہ فرشتے اطاعت میں ہی رہتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی صفت بتائی، فرشتوں کی صفت بتائی ہے۔ یہ فرشتے کہ بالکل اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا گیا، اور اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ وہی کام کریں گے۔ تو یہی چیز ہمارے پاس بھی آئی ہے، فرشتوں والی صفت ہے۔ اطاعت کرنے سے فرشتوں والی صفتیں پیدا ہوگی، یعنی آدمی گناہوں سے بچے گا، جیسے فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں۔ آدمی معصوم تو نہیں ہوگا لیکن محفوظ ہوگا، جی ہاں، اطاعت کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ ہوگا۔ ہاں، فرشتے تو معصوم ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں، یہ اپنی اطاعت کی وجہ سے معصوم تو نہیں بنے گا لیکن محفوظ بنے گا، کہ آئندہ گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، جب گناہوں سے حفاظت ہوگی تو اب اس کی زندگی میں طاعت کا ہی رنگ رہے گا، کہ اطاعت ہوگی۔ ہاں، کہ ایمان میں وہ اطاعت کرنے والا ہے، یعنی اللہ پر یقین کرنے والا، اللہ سے خوف کھانے والا، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا۔ پھر دوسرے نمبر میں عبادت آئے گی اطاعت کے اندر، کہ اللہ کی عبادت کی شکل ہمارے ہاں مخصوص ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، یہ عبادت کہلاتی ہے۔ یہ عبادتیں، کہ دعوت اور تبلیغ کی محنت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عبادت کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، دعوت اور تبلیغ میں لگے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اللہ کے دین سکھا رہے ہیں، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ کہ ان کی عبادت کا پہلو بڑھ جائے گا۔ اگر نہیں بڑھا ہے تو یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ کس دلیل سے؟ کہ صحابہ کی سیرت سے، کہ صحابہ کرام نے جب اس کام میں پاؤں رکھا تو جس طرح ان کا ایمان، یقین، خوف بڑھا، ان کی عبادت بھی بڑھ گئی، ان کی عبادتیں بڑھ گئی۔ ہاں، دعوت کا اثر ہے کہ دعوت ہضم ہوگی تو عبادت بڑھ جائے گی۔ ہاں، فرض عبادت تو فرض ہی ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو اللہ کا حق ہے۔ فرائض کے علاوہ نوافل، مستحبات، کہ یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہاں، گویا زندگی میں ایک رنگ آ جاتا ہے عبادت کا، جو دکھایا جائے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ان کی زندگی کا ایک پہلو بتایا ہے کہ انہوں نے نبی کی دعوت قبول کی، نبی کا اتباع کیا، تو کیا رنگ آیا؟ خالی نقل و حرکت آئی؟ کہ نہیں، نقل و حرکت بھی آئی، اور کیا رنگ آیا؟ کہ تراہم رکعا، کہ اللہ کہے ہیں دیکھنے والوں کو، تو تم دیکھو گے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کس حال میں پاؤ گے؟ کہ تراہم رکعا سجدا، تم ان کو رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے۔ ہاں، جیسے کسی آدمی کی ایک خاص عادت ہوتی ہے کہ جب تم دیکھو، جب اسی طرح آپ تم دیکھو وہیں بیٹھے ہوں گے، وہیں پان کھائے ہوں گے، ایک خاص صفت ہوتی ہے تو وہ نشانی کے طور پر بتاتے ہیں۔ ایسے یہاں بتایا کہ تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے تو کس حال میں دیکھو گے؟ کہ رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے۔ ہاں، تو دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، دین کو پھیلانے والے، ان کا ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں عبادت کی کثرت ہوتی ہے۔ ہاں، اس پیمانے پر اپنے آپ کو ناپنا ہے، دھوکے میں نہیں رہنا ہے، قناعت نہیں کرنی ہے
کہ ہم تو ہیں جماعت والے، ہم تو ہیں تبلیغ والے، ایسا نہیں ہوگا. یہ نسبت کام نہیں کرے گی، بلکہ زندگی میں جو اہمیت ہے اس کی، وہ اہمیت زندگی میں آنا یہ مطلوب ہے. اس لیے حیات صحابہ لکھی ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے حیات صحابہ لکھی اور مولانا زکریا صاحب نے حکایت صحابہ لکھی. حکایت صحابہ پر میں بار بار ہے اس کے اندر 12 باب پر ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں. کیوں کہ صحابہ کی سیرت لوگوں کو بتانی ہے، کہ صحابہ کی سیرت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زندگیاں گزاری وہ یہ تھے، اور یہی اصل مقصود ہے. نقل و حرکت تو یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ہے، کہ نقل و حرکت کرو، بیوی بچوں میں سے الگ رہو، کاروبار میں سے نکلو، تاکہ تمہارے اندر یکسوئی آئے. ہاں، بیمار کا علاج یکسوئی ہو، اس لیے اس کو اسپتال میں لے جاتے ہیں، ورنہ گھر رہے تو بھی وہی دوائیں ہوگی، اسپتال رہے تو بھی وہی دوائیں ہوگی. لیکن یہاں یکسوئی ہوگی، ہاں دوسری چیزیں نہیں ہوگی، ڈاکٹروں کا تصرف چلے گا. ایسے کا ان کو نفر سفر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر مضبوط کرنے کے لیے. ہاں کہ اللہ کے دین کی محنت کرو، اللہ کے دین کی محنت کرو، کہ اللہ کے دین کی محنت جنت کا ایک دروازہ ہے. تو کوئی دین کی محنت میں پہنچے، دروازے پر پہنچے. ہاں اس کا وزن ہے محنت کا، اور اس محنت کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا. تو پریشانیوں کا بھی علاج ہے اور جنت میں جانے کا بھی راستہ ہے، کام ہے جو دیا گیا ہے. تو میں نے کہا یہ بات صحابہ کی سیرت سے ملتی ہے، کہ صحابہ کی سیرت میں یہ ہے کہ انہوں نے جب دعوت قبول کی ہے تو اس دعوت کے ان پر اثرات دکھائی دیے. کیا اثرات دیکھے کہ سب سے پہلے عبادت بڑھ گئی زندگیوں میں، ایمان لانے کے بعد عبادت بڑھ گئی. ہمارے ہاں تو شہر انگاری ہے، یہاں تو سنت پڑھ لو، ادھر پڑھ لو، آ جاؤ بھائی. یہ ایسا نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اس محنت کا اثر ہوتا ہے. کہ وہ کیا ہے کہ عبادت کی طرف توجہ، عبادت کی طرف انہمت، کیونکہ زندگی عبادت کے لیے اللہ نے دی ہے. تو اس نے کہا کہ تراہم رکعا سجدا، تو مصحف محمد کو دیکھو گے تو کیسے پاؤ گے؟ رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے. رکوع اور سجدہ جو ہے وہ نماز کے 2 ارکان ہیں، اور کسی عبادت میں رکوع سجدہ نہیں ہے. ہاں نہ حج میں، نہ روزے میں، نہ زکوٰۃ میں کہیں رکوع سجدہ نہیں ہے. اس میں رکوع سجدہ ہے نماز میں. تو کہ تم کو رکوع سجدہ پاؤ گے، کبھی آدھے جھکے ہوئے ہوں گے، کبھی پورے جھکے ہوئے ہوں گے. ہاں کبھی آدھا اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے اللہ کے سامنے رکوع میں، اور کبھی پورا پیش کر دیا ہے اللہ کے سامنے. ہاں کیا گھٹنے بھی ٹیک دیے، پیشانی بھی ٹیک دیا. تراہم رکعا سجدا، یہ کیفیت اللہ کو پسند ہے. اس لیے آنے والی امت کو یہ دکھا کہ تم مصحف محمد کو دیکھنا چاہو گے تو اس حال میں دیکھو گے. تو یہ علامت ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ عبادت کی کثرت ہو جاوے. ہاں عبادت کی کثرت ہو جاوے، کہ کثرت سے عبادت کرتے تھے. کیوں کہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. عبادت سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، عبادت کا ایک خاص نور ہوتا ہے، ابدیت اور بندگی کی شان پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ رہبری ہے کہ تم ان کو رکوع سجدہ میں پاؤ. تراہم رکعا سجدا، اور چاہتے کیا ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. 2 چیزیں، کہ ایک تو وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کے فضل میں روزی جنت سب آ جاتا ہے. مولانا اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سے فضل مانگا کرو. اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ سے فضل مانگا کرو، کہ فضل میں روزی بھی آ گئی، فضل میں تندرستی بھی آ گئی، اور فضل میں جنت بھی آ گئی. کہ کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکے گا، تو کیسے جائے گا؟ کہ اللہ کے فضل سے جائے گا. یہ کہا کہ اللہ کے فضل ہے، تو فرمایا اللہ سے اللہ فضل مانگو اس کا، کہ فضل تو وہ یہ حضرات اللہ کا فضل مانگتے تھے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع سجدوں میں پاؤ گے، یعنی عبادت کی کثرت. یہ علامت ہے دعوت کی، کہ دعوت ہضم ہو رہی ہے تو عبادت کثرت سے ہوگی. ہاں
فرائض بھی ادا ہوں گے، نوافل بھی ادا ہوں گے، فوائد بھی ادا کریں گے. ہاں، بہت سے لوگوں کے جن میں نماز فوت شدہ باقی ہے. جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس کا حساب لگاتے ہیں کہ ہماری فائدہ نمازیں، فائدہ روزے، فائدہ زکاتیں یہ پوری ہو جاوے، کیونکہ آخرت میں جواب دینا پڑے گا. تو یہ کہا کہ ان کی عبادت کا اثر تم دیکھو گے صحابہ میں کہ وہ رکوع میں پاؤں گے شدت اور کثرت سے رکوع اور سجدے. حضرت علی فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کو دیکھتے تم لوگ تو ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے ایسے نشانات ہیں جیسے بکری کے گھٹنوں پر ہوتے. بکری کے گھٹنے دیکھنا آگے کے وہ بیٹھنے کے لیے پہلے اسی کو جو ہے ٹیک دیتی ہے تو گھس گھس کر کے وہ کھال جو ہے سخت ہو جاتی ہے اور مٹی والا رنگ ہو جاتا ہے اسے گھٹنے کا بکری کا، یعنی ان کے کھال سخت ہو جاتی ہے. ایسے کثرت سجدوں سے ان کی پیشانی پر وہ نشان سخت پڑ جاتے ہیں کثرت سجدوں کی وجہ سے. تو حضرت علی مثال دیتے تھے کہ ان کی پیشانیوں پر نشانی پاؤ گے، کیسے پاؤ گے کہ مثل رکب المعزہ، کہ بکریوں کے گھٹنوں کی طرح سے بڑے بڑے نشان سجدوں کے، کیونکہ لمبے لمبے سجدے کیے ہیں، لمبی لمبی راتیں عبادتیں کی ہیں. جی ہاں، ذوق پیدا ہو گیا عبادت کا، ذوق پیدا ہو گیا کہ عبادت میں کچھ ملتا ہے. تو یہ کام ہے کہ دعوت کی وجہ سے ایک تو عبادت کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے. جی ہاں، دوسری صفت جو ان میں پیدا ہوئی ہے، عبادت کا ذوق شوق تابعین میں بھی تھا کہ وہ بھی عشاء کے وضو سے فجر پڑھا کرتے تھے. کسی پڑھتے فضائل میں 40 کے قریب تو ایسے ہو گئے تھے جو ہمیشہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھا کرتے تھے. ایسے عبادت گزار جوان، اور ابن عمر ان کی عبادت گزاری کا اعتراف کرتے تھے کہ بے شک تم اب اپنی عبادت میں بہت آگے چلے گئے ہو. تو عبادت کا ذوق شوق پیدا ہونا یہ دعوت کا اثر ہے. دعوت کا یہ اثر ہے کہ عبادتیں پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی. یہ نہیں کہ شہر انگاری کہ بھائی 2 سنت پڑھ لو، بیٹا کر لو، آ جاؤ گا آ جاؤ. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات قابل توجہ ہے. ہاں، اور وہ کہیں بھی نہیں جاتی، کہیں بھی نہیں جاتی. اللہ معاف کرے، بہت سے فرائض ابھی زندگیوں میں باقی ہیں جو ادا نہیں ہوئے، حالانکہ وہ حضرات تو بہت آگے نکل گئے تھے. تو میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ عبادت میں کثرت ہو جاوے، کہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے عبادت کے لیے جناتوں کو، انسانوں کو وجود دیا ہے. ہاں، کوئی رسم نہیں پوری کرنی ہے، کوئی پروگرام خالی نہیں پورا کرنا ہے، بلکہ زندگیوں میں ایک اثر پیدا کرنا ہے. یہ کون ہے کہ یہ اصحاب محمد ہے. لوگ دیکھتے کہ یہ اصحاب محمد ہے، اس لیے ہمارے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کی گئی ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے حکایت صحابہ لکھی ہے، مختصر کتاب ہے لیکن اس میں بہت کچھ ہے. اور حضرت رحمۃ اللہ نے تو پوری کتاب لکھی ہے. جی ہاں، حیات الصحابہ، وہ بیچاری شاہد پر ہو گئی. ہاں، وہ شاہد پر ہو گئی. تو جو علم اس کام کے لیے درکار تھا وہ ہے نہیں، جو علم اس کام کے لیے درکار تھا وہ ہے نہیں. فرماتے تھے حضرت کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا امت سے وہ میں نے اس کتاب میں کہہ دیا. تو وہ تو ذمہ داری پوری کر کے چلے بھی گئے. یہ کتاب لکھتے بھی تھے، سناتے بھی تھے. میں نے خود دیکھا، ابھی کتاب پوری چھپی نہیں تھی بلکہ حضرت لکھتے تھے. شروع میں جب میں جماعت میں گیا 58 کی بات ہے، تو حضرت لکھتے تھے اور کچھ اوراق چھپ چھپ کر آتے تھے دیکھنے کے لیے، اور کچھ تو آپ کے پاس لکھے ہوئے ہوتے مسودہ. تو بعد مطلب وہی لے کر آتے تھے عشاء کے بعد پرچہ، اس میں آپ نے جو لکھی ہے وہ سناتے تھے.
یہ ابھی چھپی نہیں آپ کے ہاتھ میں. ہاں مجھے بھی کچھ ورق دیے تھے پہلی ملاقات میں کہ میں حیات صحابہ چھپ رہی ہے، اس کے کچھ ورق چھپ گئے ہیں اور میں دوں گا تجھے، صبح دیکھ لینا. حضرت اس طرح وہاں کے آنے والوں کو نوازتے تھے، ورنہ میں ان کی کتاب کو کیا دیکھتا اور میں ان کی کتاب پر کیا نظر کرتا جو میری نظر اتنی بچی ہو. لیکن وہ ہر آنے والے معلوم ہوتا ہے کہ عالم ہے، مولوی ہے، تو اس کی قدر افزائی فرماتے تھے. اچھا میرا علاوہ اور بھی ایک بزرگ آئے تھے، ان کو بھی دی حضرت کہ میں نے کتاب یہ ہے، آپ دیکھو اس کو، تو دکھا. تو یہ طریقہ ہوتا تھا. تو میں نے کہا حضرت نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں وہ سب باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے کہنا یا کرانا چاہتے تھے. اس لیے ہمارے کام کی بنیاد میرے دوستوں جس طرح نقل و حرکت پر ہے، اسی طرح ہمارے کام کی بنیاد علم و ذکر پر بھی ہے. ہاں نقل و حرکت بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر تو یہ کام کیسے آگے بڑھے گا. تو نقل و حرکت بھی ضروری، لیکن نقل و حرکت نری نقل و حرکت نہیں، بلکہ علم و ذکر کے ساتھ، علم و ذکر کے ساتھ. جس طرح چکی نری چلتی رہی ہو تو آواز آئے گی چکی چلنے کی، باقی کو پیٹ بھرنے کا سامان نہیں ہوگا. چکی چل رہی ہے، گردش کر رہے ہیں پتھر، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ کفایت جب ہوگی کہ ادھر سے دانے ڈالے جائیں ادھر سے آٹا نکالا جائے گا. تو یہ پیٹ کا سامان بنے گا، بھوک کے دور ہونے کا سامان بنے گا. اسی لیے اس کو بنایا گیا ہے کہ اس طرح یہ چلے کہ ایک طرف سے دانے ایک طرف سے آٹا. تو ہماری دعوت بھی یہ ہے کہ اس میں علم بھی آوے، اس میں ذکر بھی آوے. ہاں علم آنے سے جہالت دور ہوگی، ذکر آنے سے غفلت دور ہوگی. آپ پوچھیں گے کہ کیا علم لیں، مدرسے میں چلے جانے کہ نا، آپ کو فضائل کا علم لینا ہے. آپ کو دعوت کے محاذ سے، دعوت کے میدان سے فضائل کا علم لینا ہے. ہاں کیونکہ ہر لائن کا علم ہوتا ہے. ڈاکٹری ہے تو ڈاکٹری کا علم ہے، ایسے ہی تبلیغ ہے کہ تبلیغ ہے تو فضائل کا علم لینا ہے. فضائل کا علم ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے مفید ہے. فضائل کا علم ہر ایک کے لیے. فضیلت یعنی تم کو خدا تمہارے عملوں پر کیا دیں گے، کیا برکتیں ملے گی، کیا بدلہ ملے گا، اور تم کو تمہارے گناہوں پر کیا سزا ہوگی، کیا عذاب ہوگا، یہ فضائل کا موضوع ہوتا ہے. تو اس لیے کہ کون سا علم لو گے؟ علم و ذکر. کہ بھائی سب سے پہلے تو ہم فضائل کا علم لیں گے. اس لیے فضائل کی کتابیں آنن فانن لکھی گئی تبلیغ جماعت کے لیے. ہاں پہلے نہیں تھی، آنن فانن لکھوائی گئی، لکھی گئی، اور اس پر بڑی محنتیں کی گئی، بڑی دعائیں مانگی گئی کہ یہ کتابیں دنیا میں پھیل جائے. اور دنیا میں پھیل گئی، دنیا کی مسجدوں میں پھیل گئی، ہاں گھروں میں پھیل گئی. ہاں بقول ایک بزرگ کی فضائل کی کتابیں، قرآن کے بعد سب سے زیادہ جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں دنیا میں وہ فضائل کی کتابیں. سب سے پہلے تو قرآن پاک ہے جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے نمازوں میں بھی اور باہر بھی. اس کے بعد فضائل کی کتابیں اللہ نے اس کو ایسے بنایا کہ دنیا میں وہ اور کتابوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور کتابیں پڑھی جاتی ہیں. تو فضائل کیوں؟ کہ فضائل کے اندر سب کے لیے غذا ہے، سب کے لیے غذا ہے. عملی زندگی کے لیے غذا، جیسے ظاہری زندگی کے لیے غذا ہے روٹی سالن، ایسے عملی زندگی کے لیے جو غذا ہے وہ فضائل کا علم ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے فضائل کا علم مقدم ہے. اور ہمارے دین میں مولانا یوسف حمد ہمارے دین میں حضرت فرماتے تھے ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں. زمینداری کے فضائل ہیں، زمینداری کے مسائل ہیں. مزدوری کے فضائل ہیں، مزدوری کے مسائل ہیں. عہدیداری کے فضائل ہیں، عہدیداری کے مسائل ہیں. یہ 4 شعبے ہیں زندگی میں. انسانوں کی زندگی کے یہ 4 شعبے ہیں. عہدیداری ہے، تجارت ہے، زمینداری ہے اور مزدوری ہے. اسی پر گزارا ہو رہا ہے. ان 4 شعبوں کی ہمارے دین میں فرمایا فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں.
فضائل تو اس لیے کہ ان شعبوں میں لگنے والے دین کے ساتھ جب لگیں گے تو اللہ ان کو کیا دے گا کہ تاجر اپنی تجارت کو دین کے ساتھ کرے گا، مزدور اپنی مزدوری کو دینداری امانت داری کے ساتھ کرے گا، تو اسے کیا ملے گا؟ تو کہا کہ ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ مسائل کے معنی اس کے کرنے کے صحیح طریقے، ایک تو فضیلت ہوتی ہے کرنے پر ثواب عذاب، اور ایک اس کا ہوتا ہے اس کے کرنے کا صحیح طریقہ، اس کو شریعت کہتے ہیں طریقے۔ تو وہ فضیلت بھی ہے، اس کی شریعت بھی ہے، ہر کام کی فضیلت، ہر کام کی شریعت، یہ ہمارے دین میں ہے۔ ہاں، تو فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں اور پڑھائے جاتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان کے دل میں اپنے عمل کی قیمت سما جائے، ہاں اس کا یقین آئے، اور اس کو وہ دعوت بھی دے، عمل بھی کرے، اس کی دعوت بھی دے۔ جب دعوت دے گا تو اس کا یقین آئے گا کہ مجھے اس عمل پر اللہ یہ دے گا۔ جب یہ عمل کبھی چھوٹ گیا تو اس کو حسرت ہوگی کہ میرا یہ عمل چھوٹ گیا، آج میری جماعت نکل گئی، آج میری جماعت نکل گئی، آج میری صف اول نکل گئی، تکبیر اولیٰ نکل گئی۔ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب فضائل کا یقین آئے، اور فضائل کا یقین نہیں ہے تو سب ٹھیک ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے، کہ اپنی زندگیوں کو فضائل کے علم سے آراستہ کرو۔ یہ تقاضا ہے کہ جو عمل کرو اس کی فضیلت، جو عمل کرو اس کی فضیلت، ہاں ہے اس کی فضیلت کہ اسے کرنے پر یہ ملے گا اور چھوڑ دینے سے یہ نقصان ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام کے عام مجمع میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے عملوں کی فضیلتوں کو یاد رکھتے تھے، اس پر یہ فضیلت ملے گی، یہ فضیلت ملے گی۔ ہاں، ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر کو فضیلت سنائی۔ کیا فضیلت سنائی؟ کہ جو آدمی کسی مسلمان کی جنازے کی نماز پڑھے گا اور نماز پڑھ کر دفن تک شریک رہے گا، اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا، اور 1 قیرات ہوتا ہے احد پہاڑ کے برابر۔ یہ روایت ابو ہریرہ نے سنائی۔ نماز جنازہ پڑھے، آخر تک شریک رہے تو اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا، اور جنازے میں شرکت کی ہے، دفن میں شریک نہیں ہوا تو 1 قیرات ملے گا، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ تو ابن عمر کو اس میں تھوڑا تأمل ہوا کہ پتہ نہیں ابو ہریرہ کو صحیح یاد ہے یاد نہیں ہے، کیوں کہ جنازے کی نماز پڑھنا یہ تو کوئی اتنا بھاری عمل ہے نہیں، یہ کوئی بھاری عمل نہیں ہے، ایسا تک بھی ہے اس پر اتنا بڑا ثواب، تو وہ تھوڑا التباس نہیں ہو گیا کہ کسی اور عمل کی فضیلت ہو اس کے ساتھ لگا دیا ہو جاتا ہے ایسا، مسئلہ بتانے میں بھی اور فضائل بتانے میں بھی بھول چکے۔ اس لیے ابن عمر نے اس پر اپنا یہ تأمل ظاہر کیا کہ ابو ہریرہ سوچ کر کہہ رہے ہو، تو وہ ناراض ہوئے، وہ ناراض ہوئے کہ میں ایسی تھوڑی اڑاتا ہوں، اور ناراض ہو کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پاس گئے اور عرض کیا کہ ام المومنین وہ جنازے کی نماز وہ قرات والی حدیث اس طرح ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ تو ام المومنین نے کہا بالکل صحیح ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنے والے کو 1 قرات ثواب ملے گا، اور آخر تک شریک رہنے والے کو 2 قرات ملیں گے، اور 1 قرات اور پاک کے بعد۔ تو ابن عمر نے جب یہ پوری بات ان کے سامنے تحقیق کے ساتھ آئی تو انہوں نے فرمایا لقد دیانا قیراتنا، لقد دیانا قیراتنا، ہم نے تو بہت قیراتیں برباد کر دی۔ کیوں کہ فضیلت معلوم نہیں تھی، اس لیے اہتمام نہیں تھا۔ فضیلت معلوم ہونے سے عملوں کا اہتمام پیدا ہوتا ہے، تو جب اس کا داعی بھی ہو آدمی ہو کہ اس عمل کی داعی بھی ہے، اس عمل کا داعی بھی ہے، اس عمل کی فضیلت بھی ہے، تو وہ چیز اس کے دل میں اہمیت کے ساتھ اترتی ہے۔ اس لیے اگر وہ کبھی چک گیا تو اس کو حسرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا ثواب مجھ سے مل گیا۔ تو ابن عمر یہ کہا کرتے تھے لقد دیانا قیراتنا، ہم نے تو اپنی قیراتیں کھوئی، کیوں کہ ہم کو اس کی فضیلت معلوم تھی۔ تو یہ صحابہ کے زمانے سے ہے کہ عمل کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہے، اور علم میں سب سے مقدم فضائل کا علم ہے۔ علم و ذکر کو اس کام میں اسی لیے رکھا گیا ہے کہ علم و ذکر ہو، تبلیغ میں علم و ذکر ہو، دعوت میں علم و ذکر ہو، عبادت میں علم و ذکر تو زندگی کی ہر حالت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ریل کی پٹڑی، 2 پٹڑی،
ریل کے لیے بس ریل ہمیشہ پٹڑی پر ہی ہوتا ہے، بغیر پٹڑی کے ریل نہیں چلتی. اس طرح مسلمان کی زندگی علم و ذکر کے بغیر نہیں ہوتی. اس کو ہر چیز کا علم کہ یہ کام ہے، اس کے بارے میں خدا کا یہ حکم ہے اور اس کے بارے میں نبی کا یہ طریقہ ہے. یہ علم و ذکر سے مراد ہوتا ہے کہ ہر کام میں کھانا چاہے، کھانا کمائے، کچھ کرے تو اس میں یہ دو چیزیں ہوتی ہے کہ اس میں خدا کا حکم یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے، وہ علم و ذکر. تو علم و ذکر زندگی کی اسی دو پٹری ریل کے نیچے، پٹری کے بغیر ریل کیسے چلے گی؟ اس لیے اس کو اس کام میں رکھا گیا ہے. اور پھر علم فضیلت کے علم کو مقدم کیا ہے کہ ہر مسلمان فضیلت کے علم کو جانے، کیونکہ یہ آسان ہے. فضیلت کا علم سیکھنا بھی آسان، پوچھنا بھی آسان. مسائل تو ضرورت کی وجہ سے پوچھے جاتے ہیں کہ کوئی کام بگڑ گیا تو مسئلہ پوچھو، حج میں کام بگڑ گیا تو حج کا مسئلہ پوچھو، نماز میں کام بگڑ گیا نماز کا مسئلہ پوچھو. تو مسائل تو حاجت اور حوادث کی وجہ سے پیش آتے ہیں. نہیں تو سب ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی کوئی بات نہیں ہوئی تو ہو گئی نماز، ہاں کوئی بات ہو گئی تو مسئلہ پوچھنا پڑے گا. لیکن فضائل کہ فضائل تو ہر عمل کے ساتھ ہے اور ہر وقت ہے اس کے فضیلت. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے. کیوں کہ وہ ایک تو زندگی میں شوق پیدا کرے گا اعمال کا، کہ جتنا فضائل کا دھیان ہوگا اتنا عمل کا شوق، اتنی عمل کی رغبت یہ پیدا ہوگی. پھر اس کو عمل کے چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کو تو اتنی بڑی فضیلت ہے میں اس کو کیسے چھوڑوں. کہ محنت بھی کرے، فضیلت بھی جانے، محنت بھی کرے تو اندر یقین پیدا ہوتا ہے، محنت سے یقین پیدا ہوتا ہے اور فضیلت سے عمل کا ثمرہ سمجھ میں آتا ہے. اس لیے دونوں جمع ہوتی ہے تو پھر آدمی عمل نہیں چھوڑتا. اس لیے طریقہ کار ہمارا یہ ہے کہ فضائل بھی سنو، عمل بھی کرو، فضائل بھی سنو، عمل کرو. اس طرح زندگی علم و ذکر سے جڑے گی اور وہی اس کی اصلی لائن ہے علم و ذکر. علم و ذکر نہیں ہے تو جہالت غفلت ہے. تو پھر وہ رواجی چیز ہے یا عادت پڑی ہوئی ہے تو ہم کو عادتوں میں سے رواجوں میں سے نکالا گیا ہے اور ہم کو طریقوں پر قائم کیا گیا ہے. اس لیے 6 صفات دی ہے. ہاں یہ صفات کہ ہماری دعوت میں ہماری زندگی میں آوے، اس سے اللہ سے مانگیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں اور امت میں اس کی دعوت چلائیں. ہاں کہ ایمان میں یقین آوے، ایمان میں خدا کا خوف آوے، نمازوں کا اہتمام ہو جاوے، عبادتوں کا اہتمام ہو جاوے اور اس کا سیکھنا سکھانا ہو جائے. دوسروں کے حقوق کے بارے میں فکر مند رہے، بندوں کے حقوق کے بارے میں فکر رہے کہ ہمارے اوپر کسی کا حق نہ رہے، ہم حق ادا کر کے زندگیاں گزارے. تو یہ ساری ایک ترتیب ہے. ہاں اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کے لیے اور بندوں سے بھی معاملہ صحیح کرنے کے لیے اور اپنے آخرت بنانے کے لیے. ہاں اللہ سے معاملہ صحیح ہو جائے، بندوں سے معاملہ صحیح ہو جائے اور اپنے آخرت بن جائے. آخرت بنتی ہے اخلاص اور استقامت سے کہ زندگیوں میں اخلاص آوے، زندگیوں میں عمل کی پابندی آوے تو اس سے آخرت بنتی ہے. جی ہاں، کیونکہ آخرت کو اللہ نے بقا دیا ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے. اس لیے جو عمل صحیح اور قبول ہو گئے وہ باقی رکھے جائیں گے. اس لیے ہم کو اس کی تعلیم دی گئی ہے میرے دوستوں کہ اس طرح زندگی کا رخ ہمارا دعوت کی وجہ سے اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں، اپنے آخرت کے بارے میں صحیح ہو جائے. اس لیے اس کے سیکھنے سکھانے کی دعوت ہے، اس کو دنیا میں پھیلانے کی بھی دعوت ہے کہ اس کو اپنے لیے سیکھو اور سیکھنے کے لیے پھرو. کیونکہ اب کوئی اس کے لیے مدرسہ نہیں ہے، درسگاہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحبتوں میں سیکھو. حضرت فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں دین صحبتوں میں سیکھا جاتا تھا. مدرسے نہیں تھے، ادارے نہیں تھے، چھاپخانے نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، تو پھر کیسے سیکھتے تھے؟ کیسے سیکھتے تھے؟ صحبتوں میں. جیسے ہمارے گھر میں ہماری بچیاں گھر کا کھانا پکانا وغیرہ وہ ماں کے ساتھ رہ کر سیکھتی ہے، وہ صحبت کی تعلیم ہے. ایسے ہی دین کی تعلیم، کہ دین کی تعلیم و تربیت کہ ایک دوسرے کی صحبت سے سیکھا جاتا تھا. اور یہ پکی بات ہوتی تھی ہاں کہ وہ سکھائے، وہ سیکھے، اس کی نظر کے نیچے رہے. اس لیے صحابہ کرام صحبتوں سے دین لیتے تھے اور صحبتوں سے دین دیتے تھے. جی ہاں، تو یہ پکا ہوتا ہے کہ وہ عمل بھی نظر آتا ہے، دعوت بھی نظر آتی ہے، تعلیم بھی نظر آتی ہے. تو حضرت فرماتے تھے ہمارا یہ پرانا طریقہ ہے، ایک دوسرے کی صحبت میں رہو، نکلو، پھرو، سیکھو، پوچھو، یاد کرو. ہاں یہ
کیونکہ یہ زمانہ کتابوں سے نکل لینے کا نہیں ہے، عمریں بڑی ہو گئی، اب کتابوں سے کیسے لوگے؟ تو ضروری دین اور دین کی اہمیت کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ دین بھی اسے دیا ہے، ہاں تو اس میں اس کی اہمیت ہے، ایمان یقین بنے، عبادت بنے، علم و ذکر کا رخ آوے، ایک دوسرے کے حقوق، یہ اس میں مطلوب ہے، اور یہ سارا اللہ اور آخرت کے لیے کرنا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں وقت مانگا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی نکالیں اور دوسروں کو بھی نکالیں، تاکہ زندگی کا رخ صحیح بن جاوے، آخرت کی پڑ جاوے۔ تو اس کے لیے سب حضرات تیار ہیں، اور جو تقاضے دیے جائیں اس کام کو چلانے کے لیے، اس کے لیے بھی آپ حضرات تیار ہیں؟ ہاں تو اپنے آپ کو پیش کریں۔